علی کی اولاد کو جنگلوں میں رلایا گیا۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے، دعا مانگا کریں ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے علی و بطول کا گھر نہ اجڑا۔ خدا گواہ ہے آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے نا، پہلے دن رشتہ دار جمع ہوتے مشورہ کرتے کون سے قبرستان میں تدفین کی جائے، جنازہ کہاں لے جائیں۔ فیصلہ ہوتا ہے فلاں قبرستان، کیوں؟ وہاں دادا کی قبر ہے، وہاں بابا کی قبر ہے، وہاں ماں کی قبر ہے۔ خدا گواہ ہے ایسا اجڑا کوئی آل محمد کا گھرانہ بلاؤ یا جس نے ہے کی ہے، ایسا اجڑا آل محمد کا گھرانہ خدا گواہ ہے ایک گھر کے رہنے والے تھے، ایک جگہ قبریں نہ بن سکے۔ نانا مدینے، ماں زہرہ بقیہ، بھائی کربلا، بہن شام میں دفن ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ذاکر صاحب ایک مسائل پر جملہ پڑھ رہے تھے، خدا گواہ ہے میرے مولا علی کی شاہی رہی ہے کوفہ میں 4 سال کے قریب۔ ایک دفعہ میرے مولا علی نے اداسی کے عالم میں فرماتے ہیں او میری اولاد، آج مجھ علی کا دل اداس ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میری زینب کو مدینہ سے کوفہ تو لے آؤ۔ بلو یار خدا گواہ ہے اولاد علی چل پڑی تھی۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، میری بیٹی سارے جملے میں نے چھوڑ دیے، فرمایا میرا لال جب میری بیٹیاں کوفہ کے شہر میں پہنچ جائیں نا، شہر میں داخل نہیں ہونا، مجھے اطلاع دینا، میں علی خود آ کے زینب کے محمل کی مہار پکڑوں گا، میں خود بیٹی کے محمل بازار کوفہ سے ہوتے ہوئے گھر لے آؤں گا۔ عزادار اولاد آئی، اطلاع ملی یا علی تیری پردہ بیٹیاں کوفہ آ چکی ہیں۔ عزادار علی آئے، دیکھنا میری جانب، جب آئے بی بی کے محمل کے قریب آگے، مسافر شام کے محمل کے قریب آگے میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا بیٹی پردہ ہٹا، بابا کا سلام قبول کر۔ بی بی نے روک کر فرمایا یا علی بابا میرے تو 18 بھائی موجود ہیں، بابا آپ نے زحمت کیوں کی ہے؟ بابا میں چل کے خود گھر آ جاتی۔ علی فرماتے ہیں او میری بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رلا، میں کائنات کا امام ہوں، میری جانب دیکھ آج تو کوفہ کی شہزادی بن کے آئی، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، امیر غریب ہو جاتے ہیں، مالدار اجڑ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں میں علی نے تجھے زینب سے بازار کوفہ میں کرنی ہے۔ عزادارو دیکھنا میری جانب محمل کی سواری کی مہار پکڑی، علی مولا بتاتے آ رہے ہیں پہلا چوک آیا، علی فرماتے ہیں بیٹی پردہ ہٹا، کوفہ کا پہلا چوک آ گیا۔ عزادارو دوسرا چوک آیا، میرے مولا فرماتے ہیں پردہ ہٹا، کوفہ کا دوسرا چوک آ گیا۔ عزادارو تیسرا چوک آیا، علی فرماتے ہیں بیٹی سامنے دے، کوفہ کا چوتھا چوک آ گیا ہے۔ ہونے والے جب کوفہ کا صدر بازار آیا نا، میں نے گناہگار آنکھوں سے مقتل پڑھا ہے، علی کے ہاتھوں سے محمل کی مہار چھوٹ گئی۔ علی فرماتے ہیں بیٹی پردہ ہٹا، کوفہ کا صدر بازار آ گیا۔ یہ وہ بازار ہے جب ہجوم زیادہ ہو شریف آزادیاں نہیں گزر سکتی۔ بھلو اعلان تھا کوئی گلی میں نہ آئے، علی کی بیٹیاں کوفہ آ چکی ہیں۔ عزادارو اولاد علی گھر پہ آئی، میرے بس آخری جملہ اس کے بعد میں شہادت کی جانب آ جاؤں۔ پورے سال کی محنت ہوتی ہے، کوئی خالی جھولی نہ جائے۔ عزادار ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں، رونے والو خدا گواہ قیامت کا منظر ہے۔ میرے مولا کی بیٹیاں گھر آئیں، عورتیں ہجوم جمع ہو کے دروازے پہ آئیں، یا علی اگر اجازت ہو ہم زہرا کی بیٹیوں کا سلام کر لیں۔ میرے مولا بیٹی کے قریب ہے، زینب تھکی ہوئی تو نہیں ہو؟ نہیں بابا، کیوں؟ میری بیٹی تو اس سے ملنے کے لیے کچھ عورتیں آئی ہیں۔ میرے مولا نے ایک ایک کر کے عورتوں کو بھیجا ہے، ہر آنے والی عورت کا بی بی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے۔ رونے والوں ادب کے جملے جو سن کے رونے کے عادی ہیں، دیکھنا میری جانب 3 عورتیں پورے ہجوم میں ایسی تھیں جن کو میرے مولا علی نے واپس بھیجا۔ علی رو کے فرماتے ہیں تو نے 6 مہینے کے بعد آنا ہے، کسی کے نام تو نے 4 مہینے کے بعد آنا ہے، کسی کو کہا تو نے 5 مہینے کے بعد آنا ہے۔ عزادارو عورتیں روتی ہوئی واپس چلی، جناب فیضہ بی بی کے قریب آئی، بنت زہرا
عورتیں تجھے ملنے آ رہی تھی، تیرے بابا نے واپس کیا ہے۔ بی بی مایوس روتی ہوئی گئی ہے بابا کے قریب آئی، بابا تیری زینب تھکی ہوئی تو نہیں ہے؟ بابا کیوں نے واپس کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی میری جانب دیکھ، عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں اسی جملے کے بعد بھائی مشتاق مجر سے ختم ہو جاتی ہے، رو کے فرماتے ہیں بیٹی نہ رلا، میں کائنات کا امام ہوں، جن کو میں نے واپس بھیجا ہے نا، کسی کے شکم میں 6 مہینے کا بیٹا ہے، کسی کے شکم میں 4 مہینے کا بیٹا ہے، کسی کے شکم میں 5 مہینے کا بیٹا ہے۔ مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میری زینب کے بولنے کی آواز نامحرم کے کانوں تک جائے، رو کر کہو یا علی آج شکم والے بچوں تک تو نے بی بی کے رونے بولنے کی آواز گوارا نہیں کی۔ اللہ جانے کیسے گوارا کی، جب شرابی کا دربار تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی جان، تھوڑی دیر کے بعد کوفہ سے جو لائیو اذان آئے گی نا، پوری دنیا سنے گی لائیو اذان۔ خدا گواہ ہے میرے مولا نے جو یہ نماز مغربین پڑھ کے نا جناب ام کلثوم کے حجرے میں روزہ افطار کیا ہے، میرے مولا نے رو کے فرمایا میری بیٹی یہ شربت اٹھا کے سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے کل صبح کوئی میرا پیاسا مہمان میرے دروازے پہ آ جائے، اسے خالی نہیں لوٹانا۔ آگے جملہ ہے آپ ماتم کریں گے، کھڑے ہو کے سینے پہ ماتم کرتے ہیں نا، خدا گواہ ہے عظیم عبادت ہے ماتم کرنا۔ یہ ماتم سب سے پہلے انسانوں نے نہیں کیا، علی کے غم میں حیوانوں نے کیا ہے۔ میرے ساتھ سالاری کا گروپ ہوتا ہے، میں کئی دفعہ گیا ہوں، جب آپ زری مولا علی کے زری پہ جائیں نا، زیارت کی کتاب اٹھائیں اور پہلا جملہ خدا گواہ ہے جگر پہ خنجر چل جاتا ہے۔ زیارت کا جملہ ہی کچھ ایسا ہے، السلام علیکہ یا اول مظلوم، اور زمانے کا مظلوم، پہلا مظلوم، نوکر کا سلام۔ عزادار کیسا پہلا مظلوم ہے؟ علی وہ مظلوم ہے جس کے اوپر سب سے پہلے رونے والے مرد نہیں ہیں، مستورات نہیں ہیں، حیوان گریہ کرنے والے۔ عزاداروں گھروں میں بدخے پالتے ہیں نا، ثواب ہوتا ہے۔ علی مولا جب الوداع کر کے گزرنے لگے نا دروازے پہ، تو ان بدخوں نے مرغابیاں نے اپنی چنچوں سے اپنے منہ سے علی کے ابا کے دامن کو پکڑا ہے۔ علی رو کے فرماتے ہیں میری بیٹی اگر حفاظت کر سکو تو رکھ لینا ورنہ آزاد کر دینا، میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے۔ رو کر کہہ رہی تھی یا علی آج کی نماز مسجد نہ پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں۔ آج کی نماز مولا آپ نے مسجد پڑھی تو جناب زینب یتیم ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی گلدستہ اذان پہ آئے، عزادار رو کے فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ رونے والوں 37 میلوں میں کوفہ آباد تھا، علی کی اذان گونجی۔ رونے والوں خدا گواہ ہے دیکھنا میری جانب، علی کی اذان کی آواز کوفہ کے شہر میں گونجی۔ راوی کہتے قیامت کا منظر ہے، اذان گونجی ہے، کوفہ کی عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی۔ رونے والا رو کے فرماتے ہیں بچوں جاگو آج علی کی آخری اذان ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ رو کر کے فرمایا جاگو آج زمانے کے امیر کی آخری اذان ہے۔ عزادار یہ جملہ مستورات کے حصے کا ہے، جناب زینب جاگی ہوئی ہے، رو کے فرماتی ہے کلثوم بہن سنائے تو صحیح آج بابا کا لہجہ غمگین ہے، آج لگتا ہے بابا کی آخری اذان سنائی دے رہی ہے۔ عزادار رونے والوں دیکھنا میری جانب، خدا گواہ علی نے اذان مکمل کی ہے، گلدستہ عبادت پہ آئے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا۔ خدا گواہ آسمان کیوں نہیں گر گیا، زمین کیوں نہیں ختم ہوئی ہے؟ علی کے منہ سے نکلا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ظالم نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کا وار کیا ہے، علی کے سر پہ ضرب لگی ہے، جبرائیل نے تاج اتارا، زمین کوفہ میں زلزلہ آیا ہے۔ رو کے جبرائیل فرما رہے اللہ قد قتل امیر المومنین۔ اب نہیں بھلا ہو یار، بھلا ہو خدا جزائے خیر دو۔ لوگو جاگو زمانے کے امیر کو ضرب لگ گئی ہے۔ عزادار خدا گواہ یہ جملہ عزاداروں کے لیے ہے، ویسے پانی بھی ماتمی ہے، عزادار بھی ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا گواہ آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے، دل بن جائے سینے پہ ہاتھ ضرور مار لینا۔ سوال کرموں سے جوادی علی کی بیٹیاں کس بھائی کے حجرے کی جانب آئی؟ عزادار اس حجرے کی جانب آئی جہاں ملپنین کا چاند پاس ہویا کرتا تھا۔ رو کر
فرمایا عباس اٹھو بابا کو ضرب لگ گئی ہے. بھلا ہو یار بھلا ہو, خدا گواہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو خدا گواہ ہے ساری اولاد جاگی ہوئی ہے, مکمل شہادت میری زبان میں طاقت نہیں ہے بھائی جان. ابھی تابوت سامنے لے آئیے گا, اندر لے کے باہر تھوڑے رکھیے گا, رو کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, دیکھنا میری جانب. عزادارو اٹھنا نہیں جب تک میں نے نہ کہے نا. خدا گواہ قیامت کا منظر ہے. راوی کہتے جب ساری اولاد, دیکھنا میری جانب, ساری اولاد آئی ہے, حسن بھی آیا, حسین بھی آئے. علی فرماتے میرا بیٹا سارے آئے, میرا غازی کہاں ہے؟ شرمانا نہیں, شرمانا نہیں, خدا گواہ ہے. رو کے فرمایا مولا سامنے دیکھ, روتا ہوا آ رہا ہے. رو کر کے فرمایا مولا کیا فائدہ میری زندگی کا, میری زینب کے بال کھل گئے. او بابا میری زینب دروازے پہ آئی ہوئی ہے. شرمانا نہیں, شرمانا نہیں, گود پھیلا لینا. رو کے فرمایا بابا بتا کس ظالم نے میری بیویوں کے بال کھلوائے ہیں. رو کے فرمایا غازی صبر کرنا ہے, تیری منزل کربلا ہے. عزادارو دیکھنا میری جانب, آخری جملہ چھوڑنے والا ہو, خدا گواہ ہے غازی توڑے ہیں. رو کے فرماتے اماں تلوار دے, میری زندگی میں بابا کے سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے. عزادارو جب بی بی نے تلوار دی ہے, اب دیکھنے میری جانب جناب زینب عالیہ نے سر سے چادر اتاری ہے. رو کے فرمایا عباس اگر تو نے تلوار چلائی میں ننگے سر باہر چلی آگی. غازی نے تلوار کو زمین پہ پھینکا ہے. رو کر کہو مولا عباس تو نے عالیہ کا ننگے سر باہر آنا گوارا نہ کیا, اللہ جانے کیسے گوارا کیا. شرابی کا دربار, زینب کے کھلے ہوئے بال, رو کر کے رہی تھی واحد